ہیں، معتکف ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے انعامات آپ کو دے رہا ہے، اتنی نوازشات آپ کو دے رہا ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا تقدس بھی اتنا ہی جو ہے اہمیت کا حامل ہے، اتنا ہی اہمیت کا حامل ہے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہاں پر رہنے کے آپ کو جو ہے اجر عطا فرما رہا ہے۔ تو آپ ایک طریقے سے بے انتہا خوش قسمت بھی ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک طرح سے بہت زیادہ خطرے میں بھی ہیں کہ اگر ذرا سی لاپرواہی میں بھی اگر آپ نے مسجد کے تقدس کو ملحوظ خاطر نہ رکھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آئے تو ثواب کی نیت سے ہیں، لیکن وہ ہمارا ثواب جو ہے ہمارے جو ہے اس کی بد احتیاطی کی اور ہماری نالائقی کا کہیں بھیٹ نہ چڑھ جائے۔ تو لہٰذا آپ لوگ خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ اتنے لوگوں میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، کیونکہ چنا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم لوگوں تو نہیں چنا، ہم لوگ نہیں آ کے بیٹھے، بہت سے لوگ تھے آئے نماز پڑھی چلے گئے، لیکن آپ وہ خوش قسمت اور مخصوص لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں رہنے کی دعوت دی ہے۔ تو آپ اللہ کے مہمان ہیں، اور مہمان وہ ہوتا ہے کہ جس کو جو خود بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور جس سے مہمان جو ہے میزبان جس پر بڑا خوش ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام دنیا کا میزبان نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزبانی کتنی ہوگی، تو لہٰذا اپنے آپ کو جو ہے بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجیے گا، ہر لمحہ عبادت کیجیے گا۔ دیکھیے مسجد میں بیٹھنا، یہاں بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ اب آپ ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے لیے آپ کا وقت گزر رہا ہے تو وہ اس کا انتظار بھی ثواب ہے، آپ ذکر و اذکار کر رہے ہیں وہ بھی ثواب ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے دیگر دینی مصروفیات آپ کی ہیں وہ بھی آپ کا ثواب ہے، تو آپ کا ہر لمحہ ثواب ہے۔ اعتکاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہترین سنت بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آدھ سال اگر کبھی اعتکاف رہ گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اگلے سال 20 دن اعتکاف کیا، 20 دن۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا پسند کیا کرتے تھے، اور آپ نے کبھی اعتکاف کو چھوڑا نہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آقا کی پیاری حدیث ہے کہ من اعتکف، کہ جس نے اعتکاف کیا عشرن فی المسجد، مسجد میں 10 دن کا اعتکاف کیا، کانا کحجتین وعمرتین، کہ جس شخص نے مسجد میں 10 دن کا اعتکاف کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حجوں کا اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 2 حجوں کا 2 عمروں کا۔ تو کتنی خوش قسمت ہے، قسمتی کی بات ہے، اس نے خوش نصیب لوگ ہیں کہ بیٹھے بٹھائے آپ کو صرف اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی یہ فضیلت ہے 10 دنوں کے لیے اپنے آپ کو یہاں موقوف کرنے کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 2 حجوں کا جو ہے ثواب عطا فرما رہا ہے اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اور یہی اعتکاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک دن کی نیت سے بھی مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، موقوف کر دیتا ہے، جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے۔ کتنی؟ 3 خندقیں، اور ہر ایک خندق کی جتنی جو ہے اس کا فاصلہ جو ہے وہ کتنا فاصلہ ہے، ہر ایک خندق کے درمیان زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، ہر ایک خندق کے درمیان جو ہے اتنا فاصلہ ہے۔ ایسی کتنی خندقیں ہوتی ہیں؟ 3 خندقیں۔ تو آپ جو بھی ایک دن کے لیے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعتکاف کی نیت سے ایک دن بھی مسجد میں وقف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 جو ہے اتنی لمبائی کہ جنت اور آسمان اور زمین، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ مشرق اور مغرب کا جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلے کی بڑی جو برابر جو ہے خندق ہوتی جاتی ہے، کھدواتی اللہ تبارک و تعالیٰ کھدواتا ہے، اور اس کو اتنا جو ہے دوزخ سے انسان کو، مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کی فضیلت ہے، یہ اعتکاف کی برکت ہے، اور آج سے اعتکاف شروع ہوا، آج کاف رات ہے، عبادت کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا تو یاد رکھیے کہ دنیا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اور آخرت بھی آپ کی ہوئی، کیونکہ سب چیز ہی اللہ کی ہے۔ ہم جب لینے ہی اللہ کو آئے ہیں تو ہم اللہ کو لے کے کیوں نہیں گئے؟
بھائی آپ اگر کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو لے کر آئیں۔ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ اللہ کی رضا لینے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی خوشنودی لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ کی کیا چاہت ہونی چاہیے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو 10 دن کے لیے دنیا سے الگ کر لیا ہے تو آپ کو اب دنیا کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کیجیے، اور جتنے بھی آپ پیچھے لوگ چھوڑ کر آئے ہیں ان کی اصلاح کے لیے ضرور دعا کیجیے، جو آپ کے بیمار ہیں ان کے لیے دعا ضرور کیجیے، کیونکہ آپ کا رابطہ جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ڈائریکٹ جڑا ہوا ہے۔ اور اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی، اس کا خاص قرب حاصل کر لیا، تو یقین جانیے کہ آپ کا رمضان کے بعد بھی ہر ایک دن رمضان کا روزہ ہوگا، ہر ایک رات شب قدر کی ہوگی، ہر ایک جو ہے وہ دن جو ہے وہ اعتکاف کا ہوگا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا تو لہٰذا بڑے احتیاط سے، بڑے اپنے آپ کو جو ہے دل جمعی کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اور جو بھی مسجد کی انتظامیہ نے آپ کے ذمہ احکام لگائے ہیں، جو بھی یہاں کے جو قوانین ہیں ان کو ضرور محفوظ رکھیے گا، تاکہ مسجد کے انتظامیہ بھی آپ سے کسی قسم کی کوئی ناراضگی کا اظہار نہ کرے اور آپ کی عبادت میں بھی خلل نہ آئے۔ جب کیونکہ اب 10 دن ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے تو ہم 10 دن کو اس طرح گزاریں کہ یہ 10 دن ہم پر پورے سال جو ہے ہم 10 دنوں کی اثر ہم لے کر گھر پہ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائیں، اور ان کے اعتکاف کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ